قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. انہوں نے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہہ چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، سو انہوں نے ان کو ضیافت دینے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو وہاں ایک ایسی دیوار ملی جو گرنے والی تھی، سو اس نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر تو چاہتا تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتا۔ اس نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کا راز بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اما السفینة فكانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وكان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب ڈال دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان دونوں کو بھی کفر و ظلم میں مبتلا نہ کر دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ پھر ہم نے چاہا کہ ان کا خدا اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور محبت میں بھی اس سے قریب ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ پس آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جوان ہو کر آپ کے رب کی مہربانی سے اپنا دفینہ نکال لیں، اور یہ میں نے از خود نہیں کیا تھا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور وہ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اب میں تمہیں اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ بے شک ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کا سامان دیا تھا۔ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ پھر وہ ایک راستے پر چلا یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس کو وہ سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، خواہ تو ان کو سزا دے یا ان سے حسن سلوک کر۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اس نے کہا کہ جو ان میں ظالم ہے اس کو تو میں سزا ہی دوں گا، پھر اس کو اس کے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا۔
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا اس کو نیک بدلہ ملے گا، اور ہم اپنے معاملے میں اس کو آسان حکم دیں گے۔ ثم أتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کی طرف روانہ ہوا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج سے بچنے کے لیے کوئی آڑ نہ بنائی تھی۔ یہ قصہ اسی طرح ہے، اور اس ذوالقرنین کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے۔ ثم أتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کے لیے روانہ ہو گیا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان پہاڑوں کے پار اس نے ایک ایسی قوم پائی جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتی تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج نے ملک میں فساد ڈال رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان مستحکم دیوار بنا دیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہی کافی ہے، سو تم ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا کہ اس کو دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو سرخ انگارہ کر دیا تو اس نے کہا کہ اب تم میرے پاس تانبا لاؤ کہ میں اس کو پگھلا کر اس پر ڈال دوں۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پس یاجوج و ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی عنایت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس روز ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ بھی نہ سن سکتے تھے۔ افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ تو کیا یہ کافر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے بھی کافروں کے اترنے کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے کون لوگ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہو گئی، اور وہ یہی سمجھتے رہے
کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بس قیامت کے روز ہم ان کا کچھ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہی جہنم ان کی سزا ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا تھا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے نکلنا نہ چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں پوری ہونے سے پہلے سمندر خرچ ہو جائے، اگرچہ اس سمندر کی مثل ہم ایک دوسرا سمندر مدد کے لیے لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ اذ نادى ربه نداء خفیا۔ جبکہ اس نے اپنے رب کو پوشیدہ طور پر پکارا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کہا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، سو تو اپنی طرف سے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ جو میرا وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی پیدا نہیں کیا۔ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ اس نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اس نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب کا قول ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور اس سے پہلے میں نے تجھے بھی پیدا کیا حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 رات تک بات نہ کر سکے گا،
حالانکہ تو تندرست ہوگا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، پھر وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کیا کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی سمجھ عطا کر دی۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور ان کو اپنی طرف سے رحم دلی اور پاکیزگی عنایت کی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے تھے، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کو موت آئے گی، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، اور اس کتاب میں آپ مریم کا ذکر بھی کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے کنارہ کر کے ایک ایسے مکان میں جا بیٹھی جو مشرق کی جانب تھا۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، پھر ان لوگوں کے سامنے انہوں نے پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا، سو وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اس فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اس نے کہا میرے کہاں سے لڑکا ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا، اس نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب کا قول ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور باعث رحمت بنا دیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، تو مریم کو حمل رہ گیا، پھر وہ اس کو لے کر دور کسی گوشے میں رہنے لگی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، پھر درد ذہ کے مارے کھجور کے پیڑ کی طرف آئی، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، پھر اس نے اس کو نیچے سے آواز دی کہ تو غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، اور کھجور کے پیڑ کو اپنی طرف جھکا، تیرے اوپر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو کسی آدمی کو اعتراض کرتا ہوا دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے، تو آج میں ہرگز کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، وہ کہنے لگے کہ اے مریم تو ایک عجیب چیز لائی ہے۔ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، پھر مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔ قال إني عبد الله
آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی اور برکت والا بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا. اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ ہے سچی بات جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں. ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ ایسا نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے. جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پھر مختلف گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، سو کافروں کے لیے ایک بڑے دن میں جب انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا بڑی ہلاکت ہے. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن تو وہ کیا ہی خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن آج یہ ظالم صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. بے شک تمام زمین اور زمین کے رہنے والوں کے ہم ہی وارث ہیں اور سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں آپ ابراہیم کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تم اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہے اور نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے باپ، بے شک میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، سو تم میرے کہنے پر چلو تاکہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا اور ایک مدت کے لیے میرے پاس سے دور ہو جا. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابراہیم نے کہا میرا تمہیں سلام ہے، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اور میں نے تمہیں بھی چھوڑا
اور تمہارے ان معبودوں کو بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب کی ہی عبادت کروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ پھر جب ابراہیم نے ان کو اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا جن کو وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے عطا کیا اور ان کا ذکر خیر بلند کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں آپ موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ اللہ کے خاص کیے ہوئے تھے اور وہ رسول و نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو کوہ طور کے دائیں جانب سے پکارا اور راز کی باتیں کرنے کے لیے ان کو نزدیک کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں آپ اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اس کتاب میں آپ ادریس کا بھی ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر پہنچایا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ آدم کی نسل میں سے یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل میں سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، پھر ان کی جگہ ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، پھر ان کی گمراہی بھی بہت جلد ان کے آگے آئے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، سو یہ وہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا، وہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، بے شک اس کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہ لوگ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے اور وہاں صبح و شام ان کو ان کا رزق ملے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، فرشتوں نے کہا اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب اسی اللہ کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا بھی جو ان کے درمیان میں ہیں،
سو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو، کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا وہ انسان یاد نہیں کرتا کہ پہلے بھی ہم ہی نے اس کو پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، سو آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب کو اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان کو دوزخ کے گرد اس حالت میں لائیں گے کہ وہ اوندھے گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکشی کرتا تھا۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کے اوپر سے نہ گزرے، یا آپ کے رب کے ذمے ہے جو ہو کر رہے گا۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، پھر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ہم انہیں بچا لیں گے اور ہم گناہگاروں کو اس میں اوندھا گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ان سے پہلے ہم کتنے ہی ایسے گروہ ہلاک کر چکے ہیں جو سامان اور نمائش میں ان سے کہیں بہتر تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ بھی اس کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، یہاں تک کہ جب وہ اس کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ عذاب کو یا قیامت کو، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی جگہ بری ہے اور کس کی فوج کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا، اور جو راہ راست پر ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا رہتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا منکر ہو گیا اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد مل کر رہے گا؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کلا سنکتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اسے لکھتے جاتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اس کے وارث ہو جائیں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز نہیں، وہ تو بہت جلد ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے جو ان کو خوب ابھارتے رہتے ہیں؟ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، سو آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجیے،
بے شک ہم ان کی مدت گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس وفد بنا کر جمع کریں گے اور گناہگاروں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ شفاعت کا اختیار نہ رکھے گا مگر ہاں جس نے رحمان سے اجازت لے لی ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، بے شک تم نے بڑی بھاری بات کہی ہے، کچھ بعید نہیں اس پر ابھی آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ وہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں ایسا کوئی نہیں جو رحمان کے روبرو غلام ہو کر نہ آئے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، بے شک اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور سب کی گنتی گن رکھی ہے۔ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے پاس تنہا آئے گا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر اس لیے آسان کر دیا تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو قوم کو خوف دلائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ان سے پہلے کتنے ہی گروہ ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی کی آہٹ سنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، طه، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرة لمن يخشى، بلکہ وہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن على العرش استوى، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے۔ له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ تحت الثری میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو پکار کر بات کہے تو بے شک وہ چھپی ہوئی بات کو اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کو موسیٰ کی بات پہنچی؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنی گھر والی سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس مجھے کوئی راستہ مل جائے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو تو اپنی جوتیاں اتار دے، بے شک تو مقدس وادی طوا میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، سو جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، پس جو شخص اس کا یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہش پر چلتا ہے وہ تمہیں اس سے نہ روک دے، پھر تم ہلاک ہو جاؤ۔ وما تلك بيمينك يا موسى، اور اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، اس نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں۔ قال القها يا موسى، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دے۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى، تو اس نے اس کو ڈالا تو وہ فوراً ہی ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو ابھی پہلی حالت پر لے آئیں گے۔ واغمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، اور تم اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا لو، وہ کسی عیب یا مرض کے بغیر ایک اور نشانی بن کر چمکتا ہوا نکلے گا، لنريك من آياتنا الكبرى، تاکہ ہم اپنی بعض بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اور میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اور میرے کنبے میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ اشدد به أزري وأشركه في أمري، اس سے میری کمر مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کثرت سے کیا کریں اور تجھ کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ إنك كنت بنا بصيرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری درخواست منظور کی گئی، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم تو ایک دفعہ اور بھی تم پر احسان کر چکے ہیں۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی جو وحی کی جا رہی ہے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ کہ اس موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پھر دریا اس کو کنارے تک لے آئے گا، اس کو میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے۔ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم کہو تو میں تمہیں ایسی انا بتاؤں جو اس کی اچھی طرح کفالت کرے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس بھیجا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی اور ہم نے تمہیں خوب آزمایا، پھر تم برسوں اہل مدین میں رہے، اے موسیٰ پھر تمہیں خاص وقت پر آئے۔ واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے منتخب کیا، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ،
بے شک اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، بس اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈرے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، ان دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ جائے۔ قال لا تخافا اننی معكما اسمع وارى، فرمایا کہ تم بالکل خوف نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، تو تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو تکلیف نہ دے، بلا شبہ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو سیدھے راستے پر چلے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اللہ کا عذاب اسی کے لیے ہے جو تکذیب کرے اور روح گردانی کرے۔ قال فمن ربكما يا موسى، اس نے کہا، اے موسیٰ، پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اس موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص صورت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی۔ قال فما بال القرون الأولى، اس نے کہا، پھر پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، موسیٰ نے کہا، اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس کتاب میں موجود ہے، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف قسم کی نباتات پیدا کیں۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور اس میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور البتہ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، سو وہ جھٹلاتا اور انکار ہی کرتا رہا۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے، پھر ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لائیں گے، سو تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک صاف میدان میں ایک وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، اس نے کہا، تم سے تمہارے جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگوں کو دن چڑھے جمع کیا جائے۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، پھر فرعون لوٹ گیا اور اپنے داؤ جمع کر کے آ گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ کم بختو، اللہ پر جھوٹ افطرا نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں کسی عذاب سے ملیا میٹ کر دے گا، اور بے شک جس نے جھوٹ بنایا وہ غارت ہوا۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى، پس جادوگروں میں اپنے کام کے بارے میں باہم اختلاف ہوا اور وہ خفیہ مشورہ کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں
یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ تو تم بھی اپنی تدبیریں جمع کر کے صف بند ہو کر آؤ، اور آج جو غالب آ گیا وہی کامیاب رہا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، یا تو آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ اس نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو، پس یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے سبب موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى۔ پھر موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہونے لگا، ہم نے کہا ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ اور جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، ان لوگوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب کو نگل جائے گا، بے شک جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا شعبدہ ہے، اور جادوگر کہیں بھی فلاح نہیں پاتا۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ پھر جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اس نے کہا کہ کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو اب میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کٹواؤں گا اور دوسری طرف کے پاؤں، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان کھلی نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور نہ اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پس جو تجھے کرنا ہے کر لے، بے شک تو صرف اس دنیا کی زندگی پر حکم چلا سکتا ہے۔ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ بلا شبہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور اس جادو کو بھی جو تو نے ہم سے زبردستی کروایا ہے، اور اللہ ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا۔ اور جو کوئی اس کے پاس مومن ہو کر آئے گا اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر دریا پر عصا مار کر ان کے لیے سوکھا راستہ بنا دو، جس سے نہ تو تمہیں تعاقب کا اندیشہ رہے گا اور نہ ڈوبنے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو دریا نے ان سب کو ڈھانپ لیا،
جیسا کہ ان کو ڈھانپنا تھا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور ان کو سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، البتہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے کوہ طور پر داہنی جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے خوب کھاؤ اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ یقیناً تباہ ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اور بے شک میں اس کی مغفرت کرتا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى۔ اور اے موسیٰ، تم کس لیے جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے آ گئے؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ اس نے کہا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں جلدی کر کے اس لیے آپ کے پاس آیا کہ آپ راضی ہوں۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ پس موسیٰ سخت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر بہت طویل زمانہ گزر گیا تھا، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، پھر تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ قوم کے جو زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے ہم نے ان کو آگ میں پھینک دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، ایک دھڑ جس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، سو وہ کہنے لگے کہ یہی تو تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ کیا وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ حالانکہ ہارون پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ اے قوم، اس سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور بے شک تمہارا حقیقی رب تو رحمان ہی ہے، سو تم میری اتباع کرو اور میری بات مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو اسی پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس آئیں۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ اس نے کہا اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو اس سے منع کرنے سے تمہیں کس نے روکا تھا کہ تم میرے پاس نہ آئے؟ کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، تو میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑ، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو تفرقے میں ڈال دیا اور میری بات یاد نہ رکھی۔ قال فما خطبك يا سامري۔ اس نے کہا اے سامری،
تجھے کیا ہوا تھا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو اوروں کو دکھائی نہیں دی، سو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی، پھر میں نے وہی ڈال دی اور میرے دل میں اسی طرح آیا تھا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ اس نے کہا جا دور رہو، دنیا کی زندگی میں تو تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، اور تیرے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ جس کی تو عبادت پر جمع ہوا تھا، ہم اسے جلا دیں گے، پھر ہم اس کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع كل شیء علما۔ بے شک تمہارا معبود تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذکرا۔ اسی طرح ہم آپ کو ان لوگوں کی خبریں سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت دی ہے۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا۔ جس نے اس سے اعراض کیا تو قیامت کے روز وہ یقیناً بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا برا بوجھ ہے۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم مجرموں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ وہ آپس میں چپکے کہیں گے کہ تم صرف 10 ہی دن رہے ہوگے۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے زیادہ صائب الرائے یہ کہے گا کہ تم تو صرف ایک ہی روز ٹھہرے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، سو آپ کہہ دیجئے کہ ان کو تو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر وہ زمین کو ایک ہموار میدان کرے گا جس میں نہ تو ہمواری کہیں دیکھے گا اور نہ ٹیلا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ جس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور رحمان کے سامنے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، پھر خسر پھسر کے سوا تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس دن سفارش کچھ نفع نہ دے گی مگر اس کی جس کو رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما۔ اور ان کے اگلے پچھلے احوال جانتا ہے اور ان کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اور تمام چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور یقیناً وہ برباد ہوا جو ظلم لے کر آیا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جس نے اچھے کام کیے اور وہ مومن بھی ہے تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح کی خوف دلانے والی باتیں بیان کی ہیں تاکہ وہ لوگ ڈریں یا وہ قرآن ان میں سمجھ پیدا فرما دے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ پس اللہ بڑی شان والا
حقیقی بادشاہ ہے، اور جب تک اس کی پوری وحی آپ کی طرف نازل نہ ہو جائے آپ قرآن میں جلدی نہ کیجیے اور دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے بھی عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم یہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے پھر تو مشقت میں پڑ جائے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک اس جنت میں نہ تو بھوکا رہے گا اور نہ ننگا، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ تو یہاں پیاسا رہے گا اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھائے گا۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت بتاؤں جس میں ضعف نہ آئے۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا تو ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی سو وہ غلطی میں پڑ گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، پھر ان کے رب نے ان کو نوازا، ان کی توبہ قبول کی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، اس نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اترو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، اور جو میری اس نصیحت سے روگردانی کرے گا تو اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آتی تھیں پھر تو نے ان کو فراموش کر دیا تھا اور اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، اور جو کوئی حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانے تو ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور البتہ آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت دیر پا ہے۔ افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى، کیا اس بات نے بھی ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی گروہ ہلاک کر دیے جن کے رہنے بسنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں، بے شک اس میں تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازم ہو چکا ہوتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے
اور رات کے اوقات میں بھی اور دن کے ابتدائی اور آخری حصوں میں بھی تسبیح کرتے رہیے تاکہ آپ خوش ہوں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے ان کافروں کے مختلف گروہوں کو استعمال کے لیے دے رکھی ہیں اور دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانیاں نہیں پہنچ چکی؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى۔ اور اگر اس سے پہلے ہی ہم ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم رسوا اور ذلیل ہونے سے پہلے ہی تیری آیتوں کا اتباع کرتے۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، تو تم بھی انتظار کرو، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور ہدایت پانے والا کون ہے۔